الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وصحبه المرتضى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا فاستصعب عليه فقال له جبريل: أبمحمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه. قال: فارفز أرقا. صدق الله العظيم وصدقنا رسوله النبي الكريم، ونحن له على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے: محبوب کے طلبوں پر لب رکھ کے جگانا ہے، میں نے عرش کو سجایا ہے، براق کو جنت سے لے کر جا اور میرے محبوب کو لے کر آ، اس کو میں نے اپنا ہی دیدار کرانا ہے۔ انتہائی واجب الاحترام صدر احترام سامعین گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، رجب المرجب اپنے اختتام کو ہے، شعبان کا مہینہ بھی آنے والا ہے، اس کے بعد رمضان بھی مبارک ہے۔ لیکن قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں: ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ مسلمان نہ ہونا پریشان، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ کیا ہے؟ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے نبی آخر الزمان کو، حبیب اللہ کو، اللہ کے حبیب، اللہ کے دوست جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت نے تکلیفیں پہنچائی، امت نے حضور کو لہو لہان کر دیا پتھر مار مار کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بے چین کرنے کی کوشش کی، حضور کو جگہ بجگہ تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، تب رب ذوالجلال نے بھی ارادہ فرمایا کہ اب میں اپنے حبیب کو مشکلوں سے نکال کر اپنے حبیب کو اپنا ہی دیدار کراؤں، اور اس غیب کا معائنہ کراؤں، اس غیب کی زیارت کرواؤں، اس غیب کے مشاہدات کرواؤں جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبیر۔ اس پروردگار عالم نے محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو
اپنا دیدار کرانے کے لیے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا۔ جبرائیل جا اور جا کر میرے حبیب کو لے کر آ اور انہیں بتلا کہ تو نے جس جہنم سے ڈرانا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے رسول، میں نے تجھے بشیر اور نذیر بنایا ہے، جنت کی تو نے خوشخبری دینی ہے، جہنم سے ڈرانا ہے۔ اے میرا حبیب ذرا آ تو صحیح، اس کا وزٹ کر تو صحیح، ذرا معائنہ کر تو صحیح، فزیکلی دیکھ تو صحیح، وہ جہنم کیسی ہے، وہ جنت کیسی ہے، ان کا عذاب، ان کی حالت کیا ہے جو دنیا کے اندر نافرمان تھے، اور ان کو بھی دیکھ جو دنیا کے اندر مسلمان تھے، ان کا پروٹوکول بھی دیکھ، ان کا اعزاز بھی دیکھ، ان کا احترام و اکرام بھی دیکھ، اور ان کی خوشحالی بھی دیکھ، ان کی موجیں بھی دیکھ، اور ان کا خوش ہونا بھی دیکھ۔ محبوب ذرا تشریف لائیے نا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہانی کے گھر کے اندر سوئے ہوئے ہوتے ہیں، جناب جبرائیل امین آتے ہیں، جناب جبرائیل امین آ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگاتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم کے اندر لے جاتے ہیں، جہاں پر آج بھی مکہ ہے، مکہ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں جو غریبوں کا در حقیقت کعبہ ہے، جہاں پر انٹری غریب مار سکتا ہے، اس جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب جبرائیل امین لے کر جاتے ہیں۔ جناب جبرائیل امین فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، یہاں پر آپ کے دل مبارک کو نکال کر آب زمزم کے ساتھ اور اسی طرح نور کے ساتھ دھویا جائے گا۔ یا رسول اللہ، آپ کا سینہ چاک کر دیا جائے گا، سینہ چاک کر کے آپ کے دل کو بھی چیرا جائے گا، آپ کے دل کو چیرنے کے بعد زمزم سے دھو کر اس کے اندر نور بھر دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ، تاکہ آپ وہاں پر معائنوں کو اور وہاں کے مشاہدات کو دیکھ کر برداشت کر سکیں، اس لیے آپ کے دل اطہر کو دھویا جا رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو جبرائیل امین نے اپنے ہاتھوں سے چاک کیا، چاک کرنے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک نکال لیا۔ جب دل مبارک نکال لیا تو حضور کے سینہ سے ایک قطرہ بھی خون نہیں بہتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھوتے ہیں جبرائیل امین، دل کو دھونے کے بعد دل کو دوبارہ دل والی جگہ کے اوپر جوڑ دیتے ہیں، لیکن اس معاملے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں گرتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اطہر دوبارہ اسی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے، سینہ سی دیا جاتا ہے۔ سینے کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر جناب جبرائیل امین نے ہاتھ پھیرا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر کوئی نشان بھی نہ رہا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جبرائیل امین نے وہ جو سواری جنت سے لے کر آئے تھے، رب ذوالجلال نے سواری دی تھی جنت سے، جسے عربی کے اندر براق بھی کہا جاتا ہے، جسے براق بھی کہا جاتا ہے، جو گھوڑے سے چھوٹی، گدھے سے بڑی، خچر کے برابر جیسی تھی۔ اس سواری کے اوپر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھنے لگے، وہ سواری بدکنے لگی، جس طرح جانور ڈرنے لگتا ہے۔ جناب جبرائیل امین نے اپنی ہی زبان کے اندر اس سواری کو بتلایا، او براق، تجھے خبر ہونی چاہیے، تجھ اس سوار ہونے والے سے پہلے کوئی تیرے اوپر اس سے نیک اور اس سے قابل احترام شخصیت نے سواری نہیں کی،
یہ نبیوں کے بھی سردار نبی آخر الزمان اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سواری کیوں بدک رہی ہے؟ سواری کیوں ڈر رہی ہے؟ احترام کرتی کیوں نہیں؟ جھکتی کیوں نہیں؟ ان کو اٹھاتی کیوں نہیں؟ جا کر عرشوں کی سیر کراتی کیوں نہیں؟ مسجد اقصیٰ کے اندر جا کر نبیوں کی اس سے امامت کرواتی کیوں نہیں؟ جا کر غیب کے مشاہدات دکھلواتی کیوں نہیں؟ جا کر رب ذوالجلال سے گپ شپ کرواتی کیوں نہیں؟ سواری بدک کیوں رہی ہے؟ جب سواری کو اطلاع ملتی ہے کہ نبی آخر الزمان اللہ کا لاڈلا جسے حبیب اللہ کہا جاتا ہے، آج جو نبیوں کا بھی سردار ہے، جس کے لیے کائنات بنی گئی ہے، اس نے میرے اوپر سوار ہونا ہے، اس سواری کو پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں اس سواری کے اوپر سوار ہو گیا، میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس طرح تیز رفتار سواری ہے، حد نگاہ قدم رکھتی ہے۔ آپ اور میں چلتے ہیں تو آپ کی اور میری کیا رفتار ہوتی ہے، لیکن انسانوں نے محنت کی اور ایسی ٹرینیں تیار کر دی جو 1 گھنٹے کے اندر 600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہیں۔ اس سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاثر دیا تھا، سب سے تیز رفتار سواری کا تاثر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ تم تو بعد کے اندر 1400 سال بعد آ کر گونگیاں مارو گے کہ جی ہم نے ایسی سواری تیار کر دی ہے، ایسی ٹرین تیار کر دی ہے جو 1 گھنٹے کے اندر 600 کلومیٹر کے فاصلوں کو طے کر کے رکھ دے گی۔ تمہیں ایک اور سواری کی بھی اطلاع دیتا چلوں، ایک گدھے نما سواری ہوگی جس کے اوپر دجال سوار ہوگا، اس نے بھی پوری دنیا کو روند ڈالنا ہے، مکہ کے اندر بھی نہیں جا سکے گا، مدینہ کے اندر بھی نہیں جا سکے گا، مسجد اقصیٰ کے اندر بھی نہیں جا سکے گا۔ مسلمانوں میں جس سواری کے اوپر سوار ہوا ہوں، جس براق کے اوپر سوار ہوا ہوں، وہ حد نگاہ سفر کرتی تھی، میں جب اس کے اوپر سوار ہو گیا اور وہ اڑنے لگ گئی، آج جہازوں کو اڑتا ہوا دیکھ کر انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کس طرح انسانوں نے محنت کی ہے کہ جی جہازوں کو اور لوہے کو ہوا کے اندر اڑا دیا ہے، شیشے کو ہوا کے اندر اڑا دیا ہے۔ اس اڑنے کا تأثر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس سواری کے اوپر سوار ہوئے ہیں جو سواری اڑا کرتی تھی۔ آج مسلمان خود اس ٹیکنالوجی سے دور ہیں، چاہے جائے کہ مسلمان اس طرح کی ٹیکنالوجی ایجاد کر دے۔ آج مسلمان کافروں کے غلام بنے پڑے ہیں اور کافروں کے یہ کارنامے دیکھ کر ان سے متاثر ہوئے پڑے ہیں، ان سے تأثر لے لیا۔ لیکن وہ جو ہمارا آئیڈیل ہے، وہ جو نبی آخر الزمان ہے، اس نے اڑنے کا تأثر بھی ہمیں دیا ہے اور اس نے خلاب بازوں کو خلاب بازی کا یہ تأثر بھی دیا ہے کہ مسلمانوں جب کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں آسمانوں کی طرف بھی گیا ہوں، اس آسمانوں کی طرف جانے کا خلاب بازی کا تأثر بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور فرمایا او مسلمانوں تمہیں پتہ ہونا چاہیے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ اللہ نے مجھے ہواؤں کے اندر اڑایا ہے، کس لیے اڑایا ہے؟ لنريه من آیاتنا، تاکہ اپنے عجائب و غرائب دکھائے۔ اللہ نے پھر اپنے عجائب و غرائب دکھائے، وہ کس طرح دکھائے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس براق کے اوپر سوار تھا، براق حد نگاہ قدم رکھتا تھا، حد نگاہ قدم اٹھاتا تھا، اتنا تیز رفتار تھا۔ جناب جبرائیل امین نے ایک جگہ پر سواری نیچے اتاری، نیچے اتارنے کے بعد مجھے فرمایا یا رسول اللہ نیچے اتر آئیے اور یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے کہا جبرائیل امین یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر تو مجھے بتا رہا ہے کہ یہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے؟ جبرائیل ذرا بتلا تو صحیح۔ جبرائیل امین نے بتلایا یا رسول اللہ
یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے اپنے علاقے کو چھوڑ کر آنا ہے، ہجرت کر کے آنا ہے۔ یا رسول اللہ اس جگہ پر آپ نے مدینے کو آباد کرنا ہے، یا رسول اللہ اس جگہ پر نماز پڑھ لیجئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھ لی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے دوبارہ اسی براق کے اوپر سوار کر لیا۔ یا رسول اللہ سوار ہو جائیے، اب آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ آپ مزید عجائب و غرائب دیکھ سکیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، براق پھر اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو جاتے ہیں، براق ایک مقام پر پہنچتا ہے اور وہ عراق کی سرزمین ہوتی ہے۔ پھر جبرائیل امین براق کو نیچے اتارتے ہیں، حضور کو فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہاں پر بھی 2 رکعت پڑھ لیجئے، یہاں پر بھی 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، جہاں پر حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے، لیکن کوئی کھانا کھلانے والا نہیں تھا، کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا۔ اللہ نے ابراہیم کی 2 انگلیوں میں سے 2 نہریں جاری کر دی، ایک انگلی میں سے پانی آتا تھا، دوسری انگلی میں سے دودھ آتا تھا، اور غار کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ یا رسول اللہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ دشمن تھا، نمرود دشمن تھا۔ نمرود نے پابندی لگا دی تھی کہ کوئی بچہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ یا رسول اللہ آپ جہاں پر آ گئے ہیں، اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے پرورش کی تھی، وہ جو آپ کے جد امجد ہیں، وہ جو آپ کے پردادا ہیں۔ یا رسول اللہ یہاں پر بھی نماز پڑھ لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اسی سواری کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ سواری دوبارہ حد نگاہ تک، جیسے ہی حد نگاہ پہنچتی ہے وہاں پر قدم رکھتی ہے، اور تیز رفتار سواری ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں جاپان نے اور چائنا نے ایسی ٹرینیں ایجاد کی ہیں جو 1 گھنٹے کے اندر 600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہیں، لیکن مسلمانوں ہمیں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنی کمزوری کو دیکھنا چاہیے، وگرنہ تو حضور نے تیز رفتار سواری کا تاثر ہمیں دیا تھا۔ چاہے جائے کہ ہم محنت کرتے اور ایجادات کے اندر جا کر قدم رکھتے اور تیز رفتاری کو ایجاد کرتے، لیکن مسلمان کہ تیری کمزوری، تیری سستی، کہ تو اپنے اس نبی کے تاثر کو بھول گیا اور انہی گاڑیوں کے اوپر چڑھتا رہا، مزے کرتا رہا جن سواریوں کو اونٹ کے برابر دوڑنا آتا ہے یا گھوڑے کے برابر دوڑنا آتا ہے۔ اور جاپان چائنا نے اس طرح کی گاڑیاں ایجاد کر دی جو بجلی کی طرف سفر کرتی ہیں، 1 گھنٹے کے اندر 600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں اس سواری کے اوپر سوار ہوا تو وہ اس طرح تیز رفتار تھی کہ حد نگاہ سفر طے کرتی تھی، تو میں پھر دوبارہ اس براق کے اوپر سوار ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش کے اوپر نماز پڑھنے کے بعد جب میں سوار ہوتا ہوں، سواری دوبارہ اڑنا شروع ہو جاتی ہے، ایک مقام پر پہنچتی ہے، اس مقام سے مجھے خوشبو آتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں جبرائیل بتلا تو صحیح یہ خوشبو عمدہ کہاں سے آ رہی ہے؟ مسلمان اب بھی تجھے پتا ہونا چاہیے، مفتی عتیق الرحمان صاحب گزرے ہیں کراچی کے، وہ شہید ہو گئے ہیں، ان کی خون سے بھی خوشبو آتی رہی۔ 13 مہینے بعد ان کی قبر کا سیلاب نے ڈیرے لگا لیے، ان کی قبر کو گر چکی تھی، پوسیدہ ہو چکی تھی۔ قبر کی پینٹنگ کرنے کی خاطر، قبر کو دوبارہ تیار کرنے کی خاطر، قبر گر گئی تھی، دیواریں دوبارہ کھڑی کرنے کی خاطر قبر کو جب کھودا گیا، مفتی صاحب کا کفن بھی ویسا ہی تھا، مفتی صاحب کا جسم بھی ویسا ہی تھا۔ یہ اب بھی قبر کراچی کے اندر موجود ہے۔ تو اس مفتی صاحب کے خون سے جو خوشبو آئی تھی وہی خوشبو مولانا، آپ کو پتا ہونا چاہیے، ایک بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں
جنہوں نے قرآن پاک کا درس دیا ہے، شیخ پوری کے نام سے مشہور ہیں، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ان کے خون سے بھی وہی خوشبو آتی ہے، اور یہی خوشبو مولانا احمد علی لاہوری کی قبر سے آتی ہے، یہی خوشبو اسلم شیخ پوری کی قبر سے آتی ہے، اسلم شیخ پوری کے خون سے آتی ہے۔ خوشبو کی مہک بھی ایک ہوتی ہے، خوشبو بھی ایک جیسی ہوتی ہے، وگرنہ تو آپ کو پتہ ہے کچی کلی کی خوشبو کچھ اور ہوتی ہے، عنبر کی خوشبو کچھ اور ہوتی ہے، کستوری کی خوشبو کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جو شہید ہوتا ہے، شہید کے خون کی خوشبو، وہ کراچی کا شہید ہو، یہ شیخ پورہ کا شہید ہو، کراچی کا شہید ہو، پنڈی کا شہید ہو، یا پنجاب کا اعظم طارق شہید ہو، جہاں کا بھی شہید ہو، اگرچہ خون جون سا مرضی ہو، او پوزیٹیو ہو یا او نیگیٹیو ہو، لیکن جو شہید ہے اس شہید کے خون سے خوشبو ایک جیسی ہوتی ہے۔ آج بھی خوشبو شہیدوں کے خون سے آتی ہے۔ ایک شہید وہ بھی تھی جو فرعون کے سامنے ڈٹ جاتی ہے، فرعون کو کہتی ہے تو ہوتا کون ہے جو یہ دعوے کرتا ہے، قال انا ربکم الاعلی۔ فرعون کو یہ کہتی ہے کہ تو ہوتا کون ہے جو یہ دعوے کرتا ہے، قال انا ربکم الاعلی، میں تو تجھے رب نہیں مانتی، رب اس کو مانتی ہوں جس کی موسیٰ راہ دکھلاتا ہے، سبحان اللہ، جس کی راہ موسیٰ دکھلاتا ہے اس کو تو رب مانتی ہوں، فرعون تجھے رب نہیں مانتی۔ حضور فرماتے ہیں جب میں اس کی قبر کے اوپر سے گزرنے لگا، وہ سواری جو تیز رفتار تھی، حد نگاہ سفر کرتی تھی، وہ سواری جب وہاں سے گزرنے لگی، مسلمان ہو اگر گٹر کھلا پڑا ہو اس کی بدبو آتی ہے۔ آج کا مسلمان اگر کار کے اوپر بھی سوار ہو، سیکنڈوں کے اندر کار گزر جاتی ہے، وہ جس کی کوئی رفتار نہیں ہے، تو وہ سواری جو حد نگاہ سفر کر رہی ہے، وہ جو تیز رفتار ہے، اس کے اوپر بھی شہید کی خوشبو اثر کر رہی ہے۔ اور حضور پوچھ رہے ہیں جبرائیل بتلا تو صحیح یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جناب جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ اس عورت کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، اس کی ہڈیوں سے خوشبو آ رہی ہے جس نے اپنی اولاد کو بھی فرعون کے کڑاہوں کے اندر ڈلوا دیا تھا، فرعون کے کڑاہوں کے اندر بھنوا دیا تھا، اور خود بھی فرعون کے کڑاہوں کے اندر بھن چکی تھی۔ یا رسول اللہ اس کی ہڈیوں سے یہ خوشبو آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا یہ خوشبو آج بھی شہیدوں کے خون سے آتی ہے، یہ خوشبو تو شروع سے لے کر ابد سے لے کر ازل تک رہے گی، شروع سے لے کر آخر تک رہے گی، بشرط یہ ہے کہ کوئی ایمان پیدا کرے ابراہیم جیسا، اب بھی آگ گلزار بن سکتی ہے۔ حضرت مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کو آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے لیکن آگ ان کے اوپر اثر نہیں کرتی، تو یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل سواری نیچے اتار، میں نے اترنا ہے اور اس موحدہ کی قبر کے اوپر بھی فاتحہ پڑھنی ہے، دعا کرنی ہے، اور اس کو شاباش دینی ہے، اس کو تسلی دینی ہے، اور اس کے لیے اس کو جس نے اپنے آپ کو آئیڈیل بنایا ہے میری امت کے لیے، میری امت کی ان بہنوں کے لیے، جس نے اپنی بچیوں کو بھی کڑاہوں کے اندر ڈلوا دیا، جس نے اپنے آپ کو بھی کڑاہوں کے اندر سموسے پکوڑے کی طرح بھلوا دیا، ذرا جبرائیل سواری اتار، مجھے اس کو شاباش تو دینے دیجئے، مجھے اس کے لیے رب ذوالجلال سے درجات کی بلندی کی دعا تو کرنے دیجئے۔ جناب جبرائیل امین نے وہاں پر براق اتاری، حضور نے اس عورت کو تسلی دی، اس عورت کو شاباش دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس سواری کے اوپر براق کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، حضور کا براق پھر حد نگاہ سفر
سفر کرتا ہوا مسجد اقصیٰ تک پہنچتا ہے۔ مسجد اقصیٰ میں جیسے پہنچتا ہے سارے انبیاء کرام آئے ہوئے ہوتے ہیں، سارے انبیاء کرام نے صفیں بھی بنائی ہوتی ہیں۔ جناب جبرائیل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ سارے نبی حاضر ہیں، اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کر دیا ہے، ازل سے لے کر ابد تک جس جس کو نبی بنایا تھا اللہ نے سب جمع ہو گئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے ہوئے ہیں، آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم بھی آئے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ ان کی امامت کرا دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نبیوں کو 2 رکعت پڑھاتے ہیں۔ نبیوں کو 2 رکعت پڑھانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد جبرائیل امین کے ساتھ دوبارہ آسمانوں کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ جیسے ہی آسمانوں کی طرف جاتے ہیں جبرائیل امین پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آگے فرشتہ پوچھتا ہے کون ہے؟ من طق الباب، کس نے آسمانوں کے دروازے کو دستک دی ہے؟ جناب جبرائیل امین نے فرمایا او فرشتہ دروازہ کھول دے، نبی آخر الزمان آ گیا ہے جس کے لیے کائنات بنائی گئی تھی، آج وہ خود آسمانوں کی سیر و تفریح کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ فرشتہ پوچھنے لگا جبرائیل کیا اللہ نے بلایا ہے؟ کیا تیاری ہو چکی ہے یا نہیں؟ پوچھنے کا مقصد یہ تھا۔ جبرائیل امین نے بتلایا کہ اللہ ہی نے بلایا ہے، جلدی کر دروازے کھول دیجئے۔ دروازے کھل جاتے ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہلے سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے آ رہا ہے، زمین والوں سے رنجیدہ ہو کر، زمین والوں کے پتھر کھا کر، دنیا والوں کے دکھ تکلیفیں دے کر آج آسمانوں پر تشریف لا رہا ہے، تو میں اپنے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگاؤں گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں پر بھی حضرت پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تیسرے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چوتھے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، ساتویں آسمان پر ایک ایسی شخصیت سے ملاقات ہوتی ہے جو شخصیت بیت المعمور، جس طرح دنیا کے اوپر بیت اللہ ہے، جسے کعبہ کہا جاتا ہے، جسے مسجد حرام بھی کہا جاتا ہے، جسے وہاں پر جا کر عمرہ بھی کیا جاتا ہے، حج بھی کیا جاتا ہے، اسی طرح آسمانوں کے اوپر ایک بیت المعمور ہے، وہاں پر ایک سفید ریش ٹیک لگا کر بیٹھا ہوتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر دیکھتے ہیں ایک بوڑھی شخصیت ہے جس کی خوبصورت سفید داڑھی ہے۔ جناب جبرائیل امین سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا او جبرائیل ذرا بتلا تو صحیح یہ بزرگ شخصیت کون ہے، یہ نورانی چہرے والا کون ہے؟ جناب جبرائیل امین نے بتلایا یا رسول اللہ یہ آپ کے جد امجد، آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور دوڑتے ہوئے آئے، کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ لمبے کیے اور حضور کو سینے سے لگایا اور فرمایا مبارک ہو میرا بیٹا، مبارک ہو میرا بیٹا، نبی آخر الزمان میرے سینے سے لگ جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر فرمایا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اپنی امت کو میرا سلام دینا۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ جا کر میری امت کو بھی میرا سلام دینا، اور میں اپنی امت کو میرا سلام دینے کے بعد بتلا دینا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت کے اندر درخت لگ جاتا ہے، وہ سبحان اللہ مرد کہتا ہے یا عورت کہتی ہے اس کے لیے جنت کے اندر درخت لگ جاتا ہے۔ اپنی امت کو جا کر بتلا دینا، مرد و خواتین کو بتلا دینا کہ اپنی جنت کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کے آ
جانا. یہاں پر جنت کے اندر کوئی محل نہیں ہے. جو عمل کرو گے وہی عمل تمہارا محل بن جائے گا, وہی عمل تمہارے باغات بن جائیں گے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ کے جب تم زمین کے اوپر نعرے لگاؤ گے, اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے تمہارے انہی اعمالوں کو درخت بنا کر, پودے بنا کر, خوبصورت محل بنا کر جنت کے اندر بچھا دیں گے. سبحان اللہ. کیوں نہ کہوں افضل الذکر لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ, حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کو جا کر بتلانا, ایک سبحان اللہ کہو گے یا کہے گی تو اس کے لیے جنت کے اندر درخت لگا دیا جائے گا. تو اب جو امت محمدیہ جو بھی عمل کرے گی جنت کے اندر درجات بلند ہوتے جائیں گے. اگر عمل نہیں کریں گے پھر ہمارے اوپر بیماریاں آئیں گی, ہمارے اوپر تکالیف آئیں گی, ہمارے اوپر پریشانیاں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی. پھر ہم عمل نہیں کریں گے تو پریشانیاں اور بیماریاں آئیں گی, تکلیفیں آئیں گی, بھوک آئے گی, بہت سارے مصائب آئیں گے, حالات آئیں گے. عمل نہیں کریں گے تو پھر اللہ حالات دیں گے, حالات کے اوپر صبر کریں گے تو پھر حالات کی وجہ سے, صبر کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت جنت کے اندر درجات بھی بلند کر دیں گے. سبحان اللہ. تو مسلمان مرنے سے پہلے اپنے لیے عمل بھی کر لیجئے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد پھر میں آگے چلا گیا. جناب جبرائیل امین بھی میرے ساتھ تھے. جب میں پہنچا عند سدرۃ المنتہی, سبحان اللہ, تک پہنچتا ہوں, جبرائیل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ اب تو بارڈر آ چکا ہے, سرخ پٹی آ چکی ہے, یا رسول اللہ آگے جل جاؤں گا تو بھنا جاؤں گا, اب باؤنڈری آ چکی ہے, آگے میں نہیں جا سکتا, آپ ہی تشریف لے جائیے. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. سبحان اللہ. قوسين أو أدنى أوحى إلى عبده ما أوحى. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مسلمانوں میں اللہ کے ساتھ ایسے جڑ گیا جیسے دو کمانیں آپس کے اندر جڑ جاتی ہیں. میرے ہاتھوں کے اشاروں کے دیکھو, کمان ہوتی ہے نا جس کے ذریعے تیر کو کھینچتے ہیں, وہ جو دو ٹانگوں والی ہوتی ہے, وہ جو دو ٹانگوں والی کمان ہوتی ہے, وہ کمان اس کی جو دو ٹانگیں ہوتی ہیں, ادھر سے دوسری کمان کی بھی دو ٹانگیں ہوں, ان کی جیسے آپس کے اندر مل جاتی ہیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلکہ اللہ نے خود فرما دیا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, اس سے بھی زیادہ قریب حضور اپنے رب ذوالجلال کے ہو گئے. تو اللہ نے پوچھا محمد کیا لے کر آئے ہو. سبحان اللہ. محمد کیا لے کر آئے ہو. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا آپ کے لیے مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا ہوں, یہ نہیں فرمایا آپ کے لیے بکری لے کر آیا ہوں, یہ نہیں فرمایا آپ کے لیے ملتان سے آم لے کر آیا ہوں, ملتانی حلوہ لے کر آیا ہوں, یہ نہیں فرمایا کہ جی زمزم لے کر آیا ہوں زمینوں سے, یہ نہیں فرمایا کہ مکہ کی کھجور لے کر آیا ہوں, بلکہ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. حضور نے فرمایا اللہ میرا تو مرنا جینا تیرے لیے ہے, یہی اپنی زندگی تیرے اوپر قربان کر کے آیا ہوں. اللہ نے پوچھا کیا لے کر آئے ہو. فرمایا جسمانی عبادت ہو مالی عبادت ہو ساری تیرے لیے ہے, یہی لے کر آیا ہوں.
مسلمان آج تیری بھی مالی عبادت ہو، جانی عبادت ہو، کس کے لیے ہونی چاہیے؟ رب ذوالجلال کے لیے ہونی چاہیے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ او مسلمان تیرا مرنا جینا، او مسلمان تیرا خرچ کرنا، تیرا عبادت کرنا صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو مسلمان یہ اپنے ایمان کی معراج بنا، حضور کا معراج سنا رہا ہوں، ذرا تو بھی تو اپنے ایمان کی معراج بنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں اللہ سے ملاقات کرنے کے بعد آ رہا تھا، میں نے کہا اللہ میری امت کے لیے کیا دے رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا اپنی امت کے لیے 50 نمازیں لے جا، اپنی امت کے لیے 50 نمازیں لے جا۔ میں خاموش ہو کر، میں چپ چاپ، کیونکہ مجھے تو نماز سے محبت تھی، نماز لے کر آ گیا۔ جب واپسی پر آیا، آگے اللہ نے موسیٰ کو کھڑا کر دیا، سبحان اللہ، آگے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کے لیے کیا لے کر جا رہے ہو؟ تو میں نے بتلایا 50 نمازیں لے کر چل رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم تو 2 نمازیں نہیں پڑھتی تھی، آپ کی قوم 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ جاؤ ذرا رب ذوالجلال سے گھٹوا کراؤ، کم کروا کراؤ۔ حضور واپس جاتے ہیں، نمازیں کم کروا کے آتے ہیں، 45 رہ جاتی ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اب بھی زیادہ ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، پھر کم کروا کے آتے ہیں۔ حضور 9 چکر لگاتے ہیں، باقی 5 بچ جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو نہیں لگتی کہ آپ کی امت کی 5 بھی پڑھیں۔ آج ایسا ہی ہے، آج ایسا ہی ہے، آج ایسا ہی ہے، امت نمازیں 5 کہاں پڑھتی ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا، اللہ نے بتلا دیا تھا موسیٰ میرے محمد کو دوبارہ بھیج دینا۔ ہندال والے ہندالی جب 5 نہیں پڑھیں گے تو 50 کہاں پڑھیں گے؟ لہٰذا میرے حبیب کو دوبارہ میرے پاس بھیج دینا تاکہ میں بھی اپنے حبیب کی زیارت کرتا رہوں اور حبیب میری زیارت کرتا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 9 چکر حضور کو لگوائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر بتلاؤ کہ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازیں پڑھ لینا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو یہی بھی زیادہ لگتی ہیں کہ یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں جاؤں اللہ رب العزت سے گھٹوا کروں، یہ بھی کوئی چیز ہے کہ میری امت نہ کر سکے گی۔ اپنی امت کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مان تھا، بڑا فخر تھا۔ میری امت تو 50 پڑھتی، موسیٰ میری امت سے 5 بھی محروم کرواتے ہو، مجھے میری امت کے اوپر بڑا فخر ہے۔ میری امت کبھی نماز کو نہیں چھوڑے گی، اس لیے کہ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز میری امت کی معراج ہے۔ موسیٰ مجھے میری امت کے اوپر فخر ہے، لہٰذا میری امت پڑھے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے چل جاؤ۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، امت کو بتلایا کہ 5 نمازیں ہیں اور 50 نمازیں تھی، رب ذوالجلال سے 5 لے کر آ گیا ہوں۔ تو پھر یہاں پر ہندال کے بابے نے کہہ دیا اللہ موسیٰ کا بھلا کرے، ایک گیڑا اور لگوا دیتے یہ 5 ہی چلی جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام ایک گیڑا اور لگواتے یہ 5 بھی چلی جاتی۔ لیکن حضور کو بڑا فخر ہے کہ جو میرا امتی ہوگا وہ تو میرے اوپر جان بھی قربان کر دے گا، اولاد بھی قربان کر دے گا۔ کیوں؟ اس عورت کو حضور تازہ تازہ دیکھ کر آ رہے تھے، جس نے اپنے آپ کو بھی گناہوں کے اندر بھلوا ڈالا، جس نے اپنی اولاد کو بھی فرعون کے ظلم کے سامنے گناہوں کے اندر ڈلوا دیا۔ اس عورت کو دیکھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ چوڑا کیا اور بڑے فخر سے فرمایا میری امت کبھی نماز کو نہیں چھوڑے گی، اس لیے کہ میری امت کو پتا ہے کہ نماز قرۃ عینی، میری آنکھوں کی کیا ہے، سبحان اللہ، تو یہ نماز چھوڑے گی۔ حضور کو تو فخر تھا، لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ نماز کے ساتھ جو ہم نے حشر کیا ہے، الامان والحفیظ، اللہ ہی ہمیں معاف فرما دے۔ نماز ایک تو پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح ہم نے بھائی ابھی انگلینڈ جانا ہے، ابھی امریکہ کی سواری چلی جائے گی، ریل کے اوپر ابھی سوار ہونا ہے، اس طرح ہم نے نماز کے ساتھ حشر کیا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے ساتھ ایسا حشر کرو گے پھر نماز پرانے کپڑے کے اندر لپیٹ کر تمہارے منہ کے اوپر مار دی جائے گی۔
آج کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز ہمارے منہ کے اوپر ماری جاتی. آج جو حالات آئے پڑے ہیں نا، حالات سے لگتا ایسا ہے کہ مسلمان کی جو نماز ہے وہ نماز بہت ڈھیلی ہوئی پڑی ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں لے کر آیا گیا ہوں. پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے جنت کی بھی سیر کرائی، جہنم کی بھی سیر کرائی. میں نے دیکھا کچھ لوگ وہ ہیں جن کے پیٹ ایسے ہیں جس طرح یہ محراب ہوتے ہیں، مسجد کے محراب کی طرح کچھ لوگوں کے پیٹ ہیں، ان کے پیٹوں کے اندر سانپ بڑے بڑے پھر رہے ہیں اور ان کو اندر ہی اندر سے ڈنگ مار رہے ہیں. میں نے پوچھا جبرائیل بتلاتا کیوں نہیں، یہ کون ہے جن کے پیٹ محراب جیسے ہیں، جن کے پیٹوں کے اندر بڑے بڑے سانپ ہیں؟ جبرائیل بتلا تو صحیح یہ لوگ کون ہیں؟ جناب جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس جواب کے لیے قرآن لے کر آؤں گا. جناب جبرائیل امین قرآن لے کر آئے. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. یا رسول اللہ یہ ان لوگوں کے پیٹ ہیں محراب جیسے جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، جو لوگ بیٹیوں کا مال کھا جاتے تھے، جو لوگ بہنوں کا حق کھا جاتے تھے. یا رسول اللہ یہ ان کے پیٹ ہیں، ان کے پیٹوں کے اندر وہ جو دنیا کے اندر کھا کر آئے تھے ان کو سانپ کھا رہے ہیں. مسلمان کبھی بیٹی کا حق بھی نہ کھانا، بہن کا حق بھی نہ کھانا، کبھی اپنی بہن کا حق نہ کھانا، بیٹی کا حق نہ کھانا، کسی یتیم بچی کا حق نہ کھانا، وگرنہ یاد رکھنا تیرے پیٹ کے اندر جو ہوگا قبر کے کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے. پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ وہ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کی بھی سیر کرائی گئی. حضرت جبرائیل امین نے بنا دو یا مالک لیقضی علینا ربک. حضرت مالک جو جہنم کا دروغہ ہے، جس کی ڈیوٹی جہنم پر ہے، اس مالک فرشتے کو حکم دیا جبرائیل امین نے کہ جناب نبی آخر الزمان آ گئے ہیں، ذرا جہنم کا دروازہ تو اٹھا. حضرت مالک نے جب جہنم کے اوپر سے وہ جس طرح کڑھائی نما ہوتا ہے توی اٹھائی تو دیکھا ایک بہت بڑا تندور ہے. اس تندور کے اندر آگ کے شعلے ہیں، وہ شعلے جیسے بھڑکتے ہیں ساری انسانیت اوپر کی طرف آ جاتی ہے. اوپر اس طرح جس طرح شیطان چنگاری پھینکتا ہے اچانک بجھ جاتی ہے، اس طرح اس تندور کی آگ کے جو شعلے تھے وہ شعلے بھی بجھ جاتے تھے اور جو انسان تھے وہ انسان بھی کلٹیاں کھاتے ہوئے واپس جا پڑتے تھے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے جو اوپر آ رہے ہیں آگ کے ساتھ ساتھ اور کلٹیاں کھاتے ہوئے، کلا بازیاں کھاتے ہوئے جہنم کے اندر دوبارہ جا پڑتے ہیں؟ جناب جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹیاں گواہیاں دی ہوں گی. یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے انسانوں کو انسانوں کے ساتھ لڑایا ہوگا. پھر دیکھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بلب تار کے ساتھ لٹکایا ہوا ہوتا ہے اس طرح کچھ لوگ لٹکائے ہوئے تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور نیچے جہنم کی آگ جل رہی ہے اور آگ کے اندر جلائے جا رہے ہیں. آگ جلتی ہے جب پھر چمڑی بدل جاتی ہے، وہ بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، عذاب چکھنے کے لیے ان کی چمڑیاں بھی بدل جاتی ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین نے بتلایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹیاں گواہیاں دیا کرتے تھے. یا رسول اللہ جھوٹیاں گواہیاں دے کر یا رسول اللہ لوگوں کے حقوق ضائع کرواتے تھے. پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک دسترخوان لگا ہوا ہے، وہاں پر عمدہ اور خوبصورت خوشبو والے کھانے پڑے ہوئے ہیں. لوگ ان کو چھوڑ کر ایک مردار پڑا ہوا ہوتا ہے، گدھا اور کتا مرا پڑا ہوتا ہے، لوگ اس کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہوتے ہیں. مکھیاں بھی بھن بھناٹ کر رہی ہوتی ہیں اور دور سے بدبو آ رہی ہوتی ہے اور لوگ پھر بھی جا کر اس کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں. جناب جبرائیل امین سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جناب جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پاکیزہ اور حلال بیوی کو چھوڑ کر زنا کی طرف جایا کرتے تھے اور لوگوں کی بیٹیوں کی عزت کو خراب کیا کرتے تھے. یا رسول اللہ آج ان کو
عذاب دیا جاتا ہے۔ مسلمان آپ کو پتہ ہونا چاہیے آج تاریخ کیا ہے۔ 14 فروری کو تاریخ یاد رکھنا، 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ 14 فروری کو جی محبتیں بانٹی جائیں گی، جی پیار بانٹا جائے گا۔ ایک لڑکا جائے گا، لڑکی کو پھول دے گا اور یہ کہے گا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور جا کر وہاں پر اپنے مخصوص الفاظ بولے گا، جس طرح یہ سپیکر بند ہو چکا ہے، جا کر کہے گا کہ آئی لو یو، جس طرح الفاظ کہتا ہے، اور ویلنٹائن منایا جائے گا۔ اور پھر یہ بتلایا جائے گا مسلمانوں کو، پھر مسلمانوں کے منہ بند کرانے کے لیے یہ کہا جائے گا کہ جی مسلمانوں یہ تو محبتیں بانٹی جا رہی ہیں، اور غیر محرم جا کر غیر محرم کو پھول دے گا اور محبت کے الفاظ دہرائے گا اور محبت کے گن گائے گا، نرم لہجے کے اندر بات کرے گا۔ لیکن اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، کسی کی بہن بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی کھیلتا ہے، ویلنٹائن ڈے مناتا ہے، تو پھر یاد رکھنا اس کے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال اور پاکیزہ خوشبودار کھانوں کو چھوڑ کر مردار گوشت کو وہ کھا رہا ہے۔ جو زنا کی طرف جاتے ہیں تو میرے نوجوانوں یاد رکھنا، زنا کے قریب نہ جانا، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ۔ جو زنا کے قریب جاتا ہے پہلے نمبر پر یاد رکھنا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں۔ زانی کو کبھی عزت نہیں ملتی، اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، جگہ بجگہ وہ رسوا ہوتا پھرتا ہے۔ جو دین محمد کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اللہ اس کو عزتوں سے نواز دیتے ہیں، وگرنہ جو غلط لائن چال پڑتا ہے تو وہ کتوں سے بھی بدتر بن جاتا ہے، خنزیروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے، پھر ہر جگہ پر وہ رسوا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس چیز سے بھی حفاظت فرما دے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زنا کے قریب جاتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جس طرح مردار کھانے والے ہوں۔ تو یہ خلاصہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ معراج تھی۔ تو ہمیں بھی اپنے ایمان کی کیا بنانی چاہیے؟ معراج بنانی چاہیے۔ جینا مرنا اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اور حرام سے بچنا چاہیے، حلال کھانا چاہیے، کسی کا حق نہیں دبانا چاہیے۔ وگرنہ دو قبیلے آپس کے اندر لڑ رہے تھے، ایک میواتیوں کا ایک پنجابیوں کا، تو دونوں آپس کے اندر لڑ رہے تھے۔ پنجابی کہہ رہے تھے یہ زمین میری ہے، میواتی کہہ رہے تھے یہ زمین ہماری ہے۔ آپس کے اندر لڑ رہے تھے اور دونوں طرف سے بندوقیں اور تلواریں لے کر آئے ہوئے تھے۔ تو ایک بزرگ گزر رہا تھا، اس نے کہا میواتیوں پنجابیوں میں تمہارا فیصلہ کر دوں۔ میواتی اور پنجابی دونوں ہی جذبات کے اندر تھے، دونوں کہنے لگے نہیں نہیں ہمیں فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا حق خود لے سکتے ہیں۔ میواتیوں نے بھی دودھ پیا ہوا تھا اور پنجابیوں نے بھی دودھ پیا ہوا تھا، کہاں پر باز آنے والے تھے؟ تو دونوں نے کہا نہیں جی، بزرگ کا فیصلہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بزرگ نے وہاں پر ٹانگ ماری، اے زمین جلدی سے بول وگرنہ امت محمدیہ کا یہاں پر خون بہایا جائے گا۔ زمین اگر تو نہ بولی کل قیامت والے دن تیرے گریبان سے پکڑ کر پھر سے بلواؤں گا اور رب ذوالجلال کو عرض کروں گا، رب ذوالجلال سے یہ شکوہ کروں گا اور یہ ترلا ماروں گا کہ اللہ ان کو جہنم کے اندر اس زمین کو بھی ڈال دے۔ اللہ نے زمین یاد رکھنا قودھا الناس والحجارہ، لوگوں کو بھی جہنم کے اندر ڈالنا ہے، پتھروں کو بھی جہنم کے اندر ڈالنا ہے۔ زمین تو نے بھی جہنم کے اندر جلنا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، زمین تو بھی تیار ہو جا۔ آج تو اپنی زبان کو تالے لگا لے، گنگی شیطان بن جا، آج تو امت کا خون چوس لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج تو نہ بول، اپنی زبان کو تالا لگوا لے، لیکن قیامت والے دن تجھے بلواؤں گا ضرور۔ اس بزرگ نے کہا کہ جلدی بول تاکہ امت کا خون نہ بہے۔ تو اس زمین نے کہا نہ میں میواتیوں کی ہوں نہ پنجابیوں کی ہوں، یہ میواتی بھی یہ پنجابی بھی دونوں کیا ہیں؟ میرے ہیں، میں کسی کی نہیں ہوں، یہ دونوں کیا ہیں؟ میرے ہیں۔ تو آج یاد رکھنا اگر ہم اپنے ایمان کی معراج نہیں بناتے تو پھر حضور کا معراج سننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز کے متعلق کیا فرمایا؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور نے بڑے فخر کے ساتھ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی امت کو دیکھ رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ ابو بکر و عمر کی وفاؤں کو، عثمان کی وفاؤں کو، بلال کی اداؤں کو، جس کو جا کر دیکھا بلال پتلا تو صحیح کیا مسئلہ تھا، جہاں پر بھی چلتا تھا آگے آگے تو مجھے نظر آتا تھا۔ بلال نے فرمایا یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ پتھر جھیل کر آیا ہوں، ریتوں کے اوپر لیٹ کر آیا ہوں، یا رسول اللہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو
کر کے سب سے پہلے اذان دیتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے تو اللہ نے میرے آگے تجھے بھیج دیا تھا، اور جنت کے اندر میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سن رہا تھا۔ صرف وضو والی بات کوئی نہیں، پیچھے مارے بھی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کی ماروں کو دیکھا تھا، سلیمان کی قربانیوں کو حضرت سلمان فارسی کی قربانیوں کو دیکھا تھا، حضرت صدیق اکبر کی وفاؤں کو دیکھا تھا کہ ٹاٹ کا لباس پہن لیا ہے۔ حضور نے فخر فرمایا کہ میری امت کیا 5 نمازیں ہی نہیں پڑھے گی؟ موسیٰ علیہ السلام کو فرمانے لگے موسیٰ تیری بھول ہے کہ میری امت 5 نمازیں نہیں پڑھے گی، میری امت انگاروں کے اوپر لیٹ جاتی ہے، میری امت ٹاٹ کے لباس پہن لیتی ہے، میری امت مارے کھا لیتی ہے، میری امت غلام بن جاتی ہے، میری امت میرے اوپر جان قربان کر دیتی ہے، میری امت کے ناخن کھینچے جاتے ہیں، پھر بھی میرے اوپر یہ برداشت نہیں کرتے کہ مجھے کانٹا لگ جائے، میری سواری واپس کی طرف جانے لگتی ہے، اپنے سر دے دیتے ہیں، مجھے بچوانے کے لیے اپنی جانیں قربان کروا دیتے ہیں۔ تو موسیٰ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میری امت نے 5 نمازیں ہی نہیں پڑھنی؟ لیکن آج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو جا کر واپسی بتلا کر آتے کہ موسیٰ تو نے درست فرمایا تھا کہ میں مسجد سلیمان کے اندر دیکھ کر آیا ہوں کہ جمعہ کے اوپر بھی اتنے نمازی کوئی نہیں تھے جتنا نمازی میری مسجد نبوی کے اندر ہوا کرتے تھے 5 وقت کے اندر۔ تو ہم نے نماز کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے؟ دیکھیں اگر نماز نہیں پڑھتے پھر کیسے مسلمان ہیں؟ بات بہت لمبی نکل جائے گی۔ تو آخری بات، ایک بات جو ہے وہ صرف جذبات ابھارنے کے لیے ہے، اس کا میرے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہوگا، اس کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، اس کا میں ذمہ دار بھی نہیں ہوگا، صرف عمل کروانے کے لیے وہ بات بتا رہا ہوں بس۔ ایک خطیب صاحب کی بات ہے، کیا ہے؟ خطیب صاحب کی بات۔ ایک خطیب صاحب کہنے لگے، تھوڑا سر میں سنا دوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلماتوں کی مانگ جو مانگنا چاہتی ہیں میں تجھے دے دوں گی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا جلدی نہیں کرتی، میں جاتی ہوں اپنے ابا صدیق اکبر سے پوچھ کر آتی ہوں، پھر مانگتی ہوں کیا دینا چاہتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جلدی جا، پوچھ کر آ، جو بھی مانگنا چاہتی ہے دوں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امی عائشہ جاتی ہے، امی عائشہ فرماتی ابا حضور فرما رہے ہیں جو بھی مانگنا ہے مانگ دینے کے لیے تیار ہوں۔ صدیق اکبر نے فرمایا عائشہ جلدی تو نہیں کی؟ عائشہ کہنے لگی یا رسول ابا جان حضور کے سامنے تو کوئی جلدی نہیں کی، حضور نے فرمایا جو مانگنا ہے مانگ لے۔ پھر ابا حضور نے فرمایا کہ جا اپنے حبیب سے پوچھ کر یا رسول اللہ جب آپ معراج کے لیے گئے تھے، جب رب ذوالجلال کے قریب ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے قریب کیا تھا اور کچھ راز کی باتیں بتلائی تھی، یا رسول اللہ اگر آج آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو وہ جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی اس راز و نیاز کی باتوں میں سے ایک راز ہی بتلا دیجئے۔ جناب عائشہ صدیقہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں، یا رسول اللہ میرے ابا نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ حضور اگر تجھے دینا چاہتے ہیں تو پھر جا حضور سے وہ ایک راز لے کر آ جو راز رب ذوالجلال نے دیا تھا، وہ راز لے کر آ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سر جھکایا اور فرمایا عائشہ تو نے مجھے امتحان کے اندر ڈال دیا ہے، لیکن میں سچوں کا سچا ہوں، جو وعدہ کرتا ہوں وہ 3 دن انتظار کرنے پڑ جائیں انتظار بھی کرتا رہتا ہوں لیکن وعدہ پورا کرتا ہوں، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، منافق وعدہ خلافی کرتا ہے۔ عائشہ تو نے اگر راز پوچھ ہی لیے ہیں تو پھر میری داڑھی کو دیکھ، سبحان اللہ، اللہ پاک نے فرمایا حضور یہ جو داڑھی ہے یہ مجھے بہت محبوب ہے، سبحان اللہ، حضور جو داڑھی والا ہوگا اس کو جہنم کے اندر نہیں ڈالوں گا، داڑھی والوں سے تو مجھے بھی حیا آتی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ ایسے ہاتھ پھیرے نا، ایسے ہاتھ پھیرو نا ذرا، الحمدللہ۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، باقی دعوانا الحمدللہ۔